السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دبئی میں کرونا وائرس کی صورتحال کافی دنوں سے نظر آ رہا ہے کہ اب قابو میں آتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورے یو اے ای میں صرف 624 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور صرف ایک موت واقع ہوئی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اور اب تک یو اے ای میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ہے 37,600 کے قریب، اور جبکہ اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد ہے 274۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں دن بدن کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز ہی تقریباً 4,500 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، اور اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے کل افراد کی تعداد تقریباً 94,000 ہو چکی ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات ہے ان کی تعداد 1,935 ہے۔ پاکستان میں اب مختلف قسم کی کیاسہ رائیاں کی جا رہی ہیں، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید اب کرفیو لگا دیا جائے گا، لاک ڈاؤن کیا جائے گا، سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کے امکان کو مسترد کیا اور کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو جن علاقوں میں کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے وہاں پر لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، ورنہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے اس اعلان اور بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یو اے ای میں کل 20 لاکھ افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور جو میں نے فگر آپ کو بتائی ان میں سے 37,600 کے قریب افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، اور جو اموات کی فگر ہے وہ ہے 274، یعنی 20 لاکھ میں سے یہ تعداد ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ پاکستان میں کل ٹیسٹ کتنے کیے گئے جن میں سے یہ تعداد آئی، جبکہ پاکستان کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ روز 22,000 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جو کہ اب تک ایک دن میں کیے جانے والے ٹیسٹ میں سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ادھر خبریں یہ بھی ہیں کہ یو اے ای نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ یو اے ای کی جو کل آبادی ہے جو کہ تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے، جس میں یو اے ای کے سٹیزنز بھی ہیں، وہاں کے ریزیڈنٹس بھی ہیں، اور اس وقت جو وزٹرز بھی ہیں، حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیوں نہ 90 کے 90 لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ ایک مرتبہ ان کے پاس یہ فگر آ جائے کہ اس ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یو اے ای کے پاس مطلوبہ سہولیات بھی میسر ہیں، اور یو اے ای کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے اور اتنے ماہرین بھی ہیں جو کہ اس اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹ کو ارینج کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو 90 لاکھ کوئی اتنی خاص آبادی نہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں صرف کراچی شہر جو ہے اس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 90 لاکھ کا ملک جس میں 7 ریاستیں ہوں اس کو مینج کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اب تو یہاں تک کہ یو اے ای میں یونیورسٹیوں نے جو گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے جس میں ڈگریاں دینا ہوتی ہیں ان کو بھی ڈرائیو تھرو کر دیا، اور اس میں اب ڈرونز ڈگریاں دے گئی، یعنی چانسلر، ریکٹر یا وائس چانسلر کی جگہ اب ڈرونز طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کریں گے، اور اس بات کا اعلان آلریڈی کر دیا ہے امریکن یونیورسٹی نے یو اے ای کی کہ وہ 15 جولائی کو جو اپنی کانوکیشن یا گریجویشن سیریمنی کو جو منعقد کر رہے ہیں اس میں گریجویٹ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں ڈرونز ڈگریاں تقسیم کریں گے۔ اب دیکھ لیں صورتحال کدھر جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا آپ کے گھروں میں کھانا بھی
ڈلیوری بوائز کی بجائے ڈرونز لا کر دیں گے آپ کے گھر سے، کوریئر سروس کا کام بھی ڈرون سے لیا جائے گا، خط بھی آپ کے گھر میں ڈرون لا کے دے گا، پارسل بھی ڈرون لا کے دے گا، گھر سے خط بھی ڈرون لے کر جائے گا۔ تو اصل صورتحال یہی ہے کہ اب دنیا میں انسانوں کی ایجاد کی ہوئی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں جو کہ اب اللہ نہ کرے انسانوں کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔